تو بات پوری سن لیا کریں، تب آپ کو وظیفے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ، تب آپ کا وظیفہ اثر کرے گا۔ آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ بات کو سنتے نہیں تو کیا سمجھیں گے؟ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں بھی قبول، رحمتوں کا نزول، آپ پر پریشانیوں کے سائے ختم، اور آپ کو مال و دولت کی ٹینشن سرے سے ختم ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہو، مال و دولت کا جو ٹینشن ہو رہا ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، ہر طرف مہنگائی سے پریشان ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں، رمضان میں کسی بھی وقت کر لیں، صرف 3 دن، پورے رمضان میں صرف 3 دن آپ انہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا، آپ پر خواہ جتنا بھی قرض ہوگا، آپ پر لاکھوں کروڑوں اربوں قرض کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ پیدا فرمائے گا، اور آپ کے قرض بھی ختم، آپ کی مالی ٹینشن بھی ختم، آپ کی پریشانیاں بھی ختم، آپ کے حاجات بھی پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسا وظیفہ تیر بہدف وظیفہ، صرف 3 دن کی تھوڑی سی محنت، اتنی زیادہ نہیں، تھوڑی سی محنت ہوگی، کرنی ہوگی آپ کو، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے تمام حاجات بھی پورے ہوں گے اور مشکلات بھی ختم ہوں گی، مالی پریشانی کا انشاءاللہ بالکل خاتمہ ہوگا، اور قرضے بھی ختم، لوگوں کو آپ قرض دیں گے انشاءاللہ ثواب کی نیت سے، صدقات کریں گے انشاءاللہ، نیت بھی پہلے کر لیں، اپنی نیت کی اصلاح بھی کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دیا تو میں انشاءاللہ اس میں صدقہ بھی دوں گا، اس کے حقوق بھی ادا کروں گا، مسکینوں غریبوں کا خیال بھی رکھوں گا انشاءاللہ، تو یہ نیت پہلے سے کر لیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 3 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، اور کسی بھی دن کو یا رات کو، اس میں کوئی کھید نہیں کہ آپ کو رات کو کرنا ہے یا دن کو کرنا ہے، جو بھی وقت آپ کے لیے مناسب ہوگا، ایک وقت پر شروع کریں گے تو 3 دن اسی وقت پر کریں گے، بس یہ ہے اس میں کہ آپ نے مثال کے طور پر دن کو شروع کیا تو 3 دن آپ نے اسی وقت کرنا، تو یہ رمضان میں، پورے رمضان میں صرف ایک مرتبہ 3 دن وقف کریے، 3 دن کے لیے وظیفہ ہے۔ صلاۃ توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں، کس نیت سے؟ صلاۃ توبہ کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور سورہ نوح کی تلاوت شروع کریں، 29ویں پارے میں ہے سورہ نوح، اس کی تلاوت شروع کریں، اور جب اس آیت پر پہنچے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو 313 بار استغفار کریں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ پڑھیں یا یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن صرف پڑھنا نہیں، خوب دل سے توبہ کی نیت سے کریں، اور جب اس کو آپ 313 بار استغفار پورا کر لیں تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، یہاں تک جب پورا کریں تو 313 بار آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 313 بار خوب دل سے آیت کریمہ پڑھیں توبہ کی نیت سے، اور جب اس کو پورا کریں تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی سورت کو ختم کریں، اور 3 مرتبہ اسی طرح کریں، کتنا؟ 3 مرتبہ سورہ نوح کو اسی ترتیب سے پڑھیں، جب اسی ترتیب سے آپ پڑھیں
تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار درود شریف کے بعد خوب دعائیں مانگے اپنے حاجات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اور پھر زندگی کے مزے لوٹیں انشاءاللہ۔ زندگی میں وہ خوشیاں آپ پر آئیں گی، زندگی میں آپ کو وہ لذات اور خوشیاں، سکون اور راحت ملے گا کہ آپ نے کبھی دوربین لگا کر بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسی خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ سب ٹینشن، پریشانیاں ختم، سکون و اطمینان اور راحت کی دولت آپ کو مل جائے گی۔ آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے مل رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اس پر عمل شروع کریں۔ میں آپ کو ترتیب دوبارہ بتا دیتا ہوں خوب ترتیب سے۔ بعض لوگ پھر پوچھتے ہیں کمنٹ میں، کیونکہ پوری ویڈیو تو وہ دیکھتے نہیں۔ جب تک پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے، پوری بات نہیں سنیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ نہیں آئے گی، آپ کا وظیفے کا طریقہ ہی غلط ہوگا۔ وظیفے کا طریقہ ہی غلط ہوگا تو اثر کہاں سے آئے گا؟ تو بات پوری سن لیا کریں، تب آپ کو وظیفے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تب آپ کا وظیفہ اثر کرے گا جب آپ پوری بات کو سن لیں گے۔ بات پوری نہیں سنتے، بس سرسری بات سن لی، یہاں سے سکپ کیا، وہاں سے سکپ کیا، اور ادھر جو ہے پھر وظیفے کا طریقہ نہیں۔ پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں یہ کس طرح کرنا ہے، میں سمجھا نہیں۔ آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ بات کو سنتے نہیں تو کیا سمجھیں گے؟ خاک سمجھیں گے آپ۔ تو سب سے پہلے آپ نے صلاۃ توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنے، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا، اس کے بعد سورہ نوح کو شروع کریں۔ سورہ نوح میں آیت آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جب یہ آیت پڑھیں گے تو 313 بار استغفار کریں، 313 بار استغفار کریں۔ کون سا استغفار؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان دونوں میں سے یا کوئی اور استغفار جو احادیث سے ثابت ہو وہی استغفار کریں خوب توبہ کی نیت سے۔ اور اس کے بعد جب 313 بار پڑھیں تو جہاں تک پڑھا تھا اسی سے دوبارہ شروع کریں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہاں تک جب پڑھیں تو پھر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 بار پڑھیں، اور پھر اسی ترتیب سے سورہ نوح کو ختم کریں۔ 3 مرتبہ اسی طرح کریں اور 3 دن کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں بھی قبول، آپ پر رحمتوں کا نزول، آپ پر پریشانیوں کے سائے ختم، آپ پر انشاءاللہ جو پریشانیوں اور غموم و ہموم کے بادل چھائے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو مال و دولت کی ٹینشن سرے سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد